السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی یہ کہانی ہے ہمارے اسی معاشرے کی۔ ایک عورت جب بے اولاد ہوتی ہے تو اس کی سزا اسی کو دی جاتی ہے، اس کے شوہر کو نہیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچ بیانی، دل دکھ جائے گا آپ کا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی کو سنیں، ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی مزید اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے بیل کو پریس کریں۔ آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ ہاں امی، میں بھی ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی اور آج انہیں آفس بھی دیر سے جانا ہے، اس لیے نہیں اٹھی، ریحانہ نے وضاحت پیش کی۔ اس گھر میں تمام کاموں کے لیے صرف بڑی بہو کو ہی آوازیں دی جاتی تھیں۔ کسی کو کپڑے استری کرنا ہو، دروازے کو دیکھنا ہو، سسر کو دوا دینی ہو، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنی ہو، دودھ والے سے دودھ لینا ہو، غرض کے سب کاموں کے لیے بڑی بہو کو ہی آوازیں دی جاتی تھیں، اور بڑی بہو بڑی سرعت سے بہت تیزی سے سب کی فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی تھی۔ ویسے تو اس گھر میں دو بہویں اور بھی تھیں۔ دوسرے نمبر کی ساجدہ تھی، وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی، اس کا شوہر ایئر لائن میں تھا۔ تیسری بہو فرحانہ تھی، اس کے 4 بیٹے تھے اور میاں بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جہانہ بیگم کی 3 بیٹیوں میں سے ایک انہی کے گھر کے پورشن میں مقیم تھی۔ اس کی سسرال لاہور میں تھی، وہ گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں وہاں چلی جاتی تھی۔ اگرچہ گھر کے سارے مکین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن چھوٹی بہو فرحانہ بڑے نخروں اور بہت نزاکت سے رہتی تھی۔ ساس کے شہ پر کچھ زیادہ ہی اتراتی تھی، اپنی منمانی بھی کر جاتی تھی۔ اس کی وجہ اس کے اوپر تلے کے 4 بیٹے تھے، اور دوسری طرف بڑی بہو ریحانہ بیچاری جو اس نعمت سے محروم تھی، وہ فرحانہ کی زبان اور اس کی حرکتوں کا نشانہ بنتی تھی، لیکن صبر و تحمل سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتی۔ ریحانہ اور اس کا شوہر اختر کمگو اور سنجیدہ قسم کا تھا، ماں باپ کا بھی نہایت فرمانبردار اور سعادت مند۔ سارے خاندان میں اس جوڑے کی سعادت مندی کی لوگ مثالیں دیتے پھرتے، لیکن ساس کی آنکھوں کا تارا فرحانہ اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ ساس دبی دبی زبان میں ریحانہ کو بے اولادی کا طعنہ دیتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی جاتی تھی۔ فرحانہ کے 4 بیٹے بڑی تائی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے اور کام کروانے کے لیے وہ ریحانہ کے پاس ہی آتے۔ شروع میں تو ریحانہ نے بہت علاج کروائے، شوہر کے ساتھ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتی رہتی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساس کی تمام امیدیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، اور جب کبھی ساس اسے بے اولادی کا طعنہ دیتی یا کوئی سخت بات کہتی تو ایسا لگتا کہ ریحانہ کچھ اپنے دفاع میں کہنا چاہتی ہو، لیکن شوہر کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ پروین جو سب سے چھوٹی نند اوپر رہتی تھی، اس کی البتہ بڑی بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ وہ ساری باتوں کو سمجھتی بھی تھی کہ امی غلط کہہ رہی ہیں، وہ اکثر ریحانہ کی طرفداری بھی کر رہی ہوتی، اس کا ہاتھ بھی بٹاتی، غرض کے دونوں میں کافی دوستی تھی۔ بڑے بھیا بھی پروین کو بہت چاہتے تھے، اس کی ہر بات پوری کرتے۔ سویرے سویرے ریحانہ کچن میں چلی جاتی، سب کا ناشتہ تیار کرتی، اس دوران شوہر بھی ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے۔ فرحانہ ناشتے کے وقت نیچے آ جاتی، 4 بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتی، پھر تھوڑی دیر ساس سے باتیں کرتی، پھر دوپہر کے کھانے پر آتی، تھوڑا بہت دکھاوے کا کام کرتی، پھر رات کے کھانے پر ہی ملاقات ہوتی، کیونکہ سب کا باورچی خانہ مشترکہ ہی تھا۔ بڑی بہو کے بھی دل میں اکثر آتا کہ اس گھر کے سارے کام وہی کرتی ہے۔ ساس کبھی فرحانہ کو کچھ نہیں کہتی، اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور؟ جوائنٹ فیملی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے سب کاموں کے ذمہ دار وہی ہو اور باتیں بھی وہی سنے۔ پروین بڑی بھابھی کو حوصلہ دیتی اور ماں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن سب بیکار۔ وقت گزرتا گیا، اسی ماحول میں اب بچے بھی بڑے کے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ زیادہ تر بچے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، فرحانہ کے 2 بچے تو جاب پر بھی لگ گئے تھے، پر ساس کا وہی تلخ رویہ۔ سسر کا انتقال ہو گیا تھا، وقت بہت بیت چکا تھا۔ فرحانہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے سلسلے میں مصروف رہنے لگی۔ اس نے 2 بچوں کی منگنی تو کر دی تھی، ایک کے لیے اپنی بھانجی کو پسند کیا تھا اور دوسرے کے لیے اپنی دوست کی بیٹی کو منتخب کیا۔ اب فرحانہ اپنی بہوؤں کے لیے گھر کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی نند پروین کا اپنا گھر تیار ہو گیا تھا، وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اب سب سے اوپر کا پورشن فرحانہ اپنی آنے والی بہوؤں کے لیے تیار کروا رہی تھی۔ شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ بڑی نند اور امریکہ والے بیٹے بہو بھی آنے والے تھے۔ اس گھر کی پہلی شادی تھی، گھر کے سارے کام اب بھی بڑی بہو کے ذمے تھے۔ فرحانہ شاپنگ کے لیے نکل جاتی اور ریحانہ کے لیے کچن تھا، لیکن جتنے شگون اور رسومات تھی اس میں ریحانہ خود بھی ہاتھ نہیں لگاتی، اور جب سے اسے آواز دی جاتی بھابھی یہ شگون کر دیں، سب سے آخر میں انہیں بلایا جاتا۔ منگنی کے وقت بھی منہ میٹھا کروانے میں وہ سب سے آخر میں آئی۔
فرحانہ برا نہ مان جائے، لیکن بچے پھر بھی تائی اماں کو بلاتے اور پاس بٹھایا جاتا، لیکن آج کل وہ خود ہی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ آج بھی شادی کے سلسلے میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے جاتے جاتے 12 بج گئے تھے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ 2 بجے اپنے کمرے میں آئی اور تھکن کے مارے گہری نیند میں چلے گئی۔ صبح فجر کے وقت زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی بڑے بھیا اور ریحانہ کی آنکھ کھل گئی۔ جلدی سے کمرے سے وہ باہر آئی تو ایک ہولناک منظر تھا۔ کچھ خوفناک آوازیں تھی۔ فرحانہ بین کرتے کرتے بے ہوش ہو کر سیڑھیوں سے نیچے گری ہوئی تھی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بڑی بہو اور بڑے بھیا کے اوسان ٹھیک ہوئے تو وہ اوپر کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ ڈاکہ پڑا ہے، لیکن اور آگے گئے تو دیکھا کہ فرحانہ کے شوہر کو کرسی سے باندھا ہوا تھا، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر سختی سے ٹیپ لگایا گیا تھا اور چند قدم آگے تینوں بیٹوں کو گولیاں لگی ہوئی تھی۔ ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ سب کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو بڑی بھابھی نے فرحانہ کے کمرے کی جو حالت دیکھی تو وہ دماغی توازن ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ رات 4 بجے کے بعد 5 ڈاکو پڑوسیوں کے گھر کے ذریعے اوپری منزل کی طرف داخل ہوئے۔ پوری فیملی کو یرغمال بنایا۔ نیچے آنے والے راستے کو انہوں نے بند کر دیا۔ تمام زیورات، کرنسی اور قیمتی اشیاء انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ جب بچوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے بچوں پر فائرنگ کر دی۔ سامان وہ لوٹ چکے تھے۔ شکر ہے سانسیں آ رہی تھیں، پر تینوں بچوں کی حالت خطرناک تھی۔ تینوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کیونکہ چھوٹے بچے کی پشت پر گولی لگی تھی تو وہ زخمی تھا، جبکہ سب سے بڑا نچلی منزل میں سو رہا تھا، اس لیے بچ گیا تھا۔ فرحانہ مکمل بے ہوش ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھی۔ عجیب طرح کی چیخو پکار آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹیاں چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اخباری رپورٹر، محلے اور آس پڑوس کے لوگ، ایمبولینس کی آوازیں، مختلف ٹی وی چینلز کے لوگ، ڈاکٹرز وغیرہ، پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوپر سے پولیس اپنی تحقیقات میں لگی ہوئی تھی۔ بڑے بھیا اپنے بھتیجے وسیم جو زخمی تھا اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ 2 بیٹوں کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن وسیم زخمی تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹرز گولی نکالنے میں مصروف تھے۔ غرض کے اس عجیب اور ہولناک سانحے نے اس گھر کی تمام خوشیوں کو منٹوں میں نگل لیا تھا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ فرحانہ ہوش میں آ کر بچوں کو پوچھتی اور پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی دماغی کیفیت درست نہیں تھی۔ چاروں طرف آہیں سسکیاں تھیں۔ بڑا بیٹا بدحواس سا تھا۔ تمام مہمانوں کے درمیان افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر وسیم کی گولی نکال دی گئی تھی۔ حالت اگرچہ خطرے سے باہر تھی، مگر وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا تھا۔ غرض کے وقت آگے بڑھتا گیا۔ وقت کو بھلا کون روک سکا ہے؟ وقت نے تو پر لگا کر اڑنا تھا، اڑتا چلا گیا۔ وسیم اگرچہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن معذور ہو گیا تھا۔ ساس اماں کی کمر اس صدمے سے دوہری ہو گئی تھی، اور ویسے بھی عمر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ فرحانہ کو اکثر دورے پڑنے لگے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اب وہ زیادہ تر نماز قرآن پاک پڑھتی اور یک ٹک گھورتی رہتی چھت کو۔ بڑی بہو ان کی ہر وقت دلجوئی کرتی۔ اب وسیم بھی نیچے رہنے لگا تھا۔ اس کی بھی ساری ذمہ داری اب تائی امی کے ہاتھ میں تھی۔ اب وہ صرف تائی امی کو آواز دیتا۔ بڑے بھیا اب وسیم کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ ایک دن بڑی بہو فجر کی نماز پڑھ کر سونے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ غنودگی کے عالم میں اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی جھکا ہوا تھا۔ بڑی بہو کو سفید سر نظر آیا۔ دیکھا تو ساس اماں اس کے پاؤں پکڑے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرا بڑا دل دکھایا، تجھے بے اولادی کا طعنہ دیا، تجھ سے بہت ناانصافیاں کی ہیں، تو جب تک مجھے معاف نہیں کرے گی میں تیرے پاؤں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ریحانہ یہ سب دیکھ کر فوراً اٹھی اور اماں کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ نہیں، پہلے تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اماں کو کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ اماں یہ اولاد اللہ کی دین ہے، میرے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکوہ کوئی خلیش نہیں ہے۔ لیکن امی جان، ایک حقیقت آج آپ بھی سن لیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ بے اولادی کی وجہ میں نہیں، آپ کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاتی کہ یہ جو اولاد ہمیں نہیں ہوئی اس میں قصور کسی کا تو نہیں، لیکن جو کمی تھی وہ آپ کے بیٹے میں تھی۔ میں اگر یہ بات کسی کو بتاتی اس کو یقین آتا؟ بے اولادی کا طعنہ عورت کو ہی دیا جاتا ہے۔ کوئی کمزوری ہو تو عورت کو ہی کہا جاتا ہے، اس کے شوہر کو نہیں کہا جاتا ہے، جبکہ اولاد دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کا قصوروار عورت کو ٹھہرا کر اس کو پوری زندگی سزا دی جاتی ہے۔
میں خاموشی سے سہتی رہی۔ اگر مجھ میں کمی ہوتی تو مان لیتی کہ اللہ نے مجھے بانجھ رکھا ہے، میرے اندر کمی ہے، لیکن کمی تو آپ کے بیٹے میں تھی۔ لیکن اس بات کا ڈھنڈورا کیا میں پیٹتی؟ آپ میری بات کو مانتی؟ کیا آپ مجھے کہتی کہ ہاں آپ کے بیٹے میں کمی ہے؟ اس معاشرے میں کیا آدمی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ نہیں، صرف عورت کو بے اولادی کا طعنہ دیا جاتا ہے، سزا کا نشانہ اسی کو بنایا جاتا ہے۔ یہ سب رپورٹس آپ کو دکھا بھی دیتی، میں ڈاکٹرز کی کہی ہوئی باتیں آپ کو بتا بھی دیتی، تو کیا آپ کو یقین آتا؟ نہیں۔ اس پورے گھر میں مجھے ہی کہا جاتا کہ میری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے بیٹے میرے شوہر ہیں، ان کی عزت کی پاسداری رکھنا میرے ہاتھ میں تھا۔ کیا تھا جو میں سب کے تانے سن رہی تھی؟ کیا تھا جو میں آپ کی لان تان سنتی رہی؟ میں نے آپ کو اپنی ماں مانا تھا، اور ماں اپنی بیٹی کو اکثر ڈانٹ دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اماں جان، اولاد ہونا عورت کی وجہ سے نہیں ہے، مرد کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اولاد۔ اگر وہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو آزماتا ہے، اولاد کو چھین لیتا ہے تو آزماتا ہے۔ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، جیسے مجھے نہیں دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ کہتی رہیں، میرے منہ پر آتا تھا، میرے دل میں آتا تھا کہ میں آپ سے کہہ دوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں آپ سے زبان چلاؤں اور آپ کا دل توڑ دوں کہ کمی آپ کے بیٹے میں ہے، وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہیں، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ زندگی بھر ان سے کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ ان کی دوسری شادی کروا بھی دیتی تو کیا فائدہ تھا؟ کمی تو آپ کے بیٹے میں تھی، وہ نہیں پیدا کر سکتے تھے اولاد۔ لیکن میں چپ رہی، سہتی رہی، کیونکہ یہ میرا گھر تھا، اس کو میں اپنا گھر سمجھ کر آئی تھی، بہو نہیں بیٹی بن کر آئی تھی۔ اس گھر کی عزت میرے ہاتھ میں تھی اور ہے، رہے گی، اس لیے ہمیشہ میں چپ رہی، آپ کی باتیں سنتی رہی، آپ کی خدمت اپنی ماں سمجھ کر کرتی رہی۔ اپنے شوہر کے عیب کو، جو ان کی طرف سے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ کمی دی گئی تھی۔ قصوروار تو میرے شوہر بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو جیسے چاہے نواز دے۔ لیکن اماں جان، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اور یہاں پر اماں ان کے گلے سے لگے ہوئے روتی جا رہی تھی، بیٹا یہ سارا میرا قصور ہے، زندگی بھر بے اولادی کی سزا تم کو دیتی رہی، تمہارا دل دکھاتی رہی، ریحانہ کے بیٹے ہوئے اس کے بیٹوں پر ناز کرتی رہی، اور دیکھو اللہ نے کیسی سزا دے دی، تینوں بیٹوں کو چھین لیا۔ ایک بیٹے کو تو چھین ہی لیا ہے، وہ اپاہج ہو گیا ہے زندگی بھر کے لیے۔ ریحانہ کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، وہ بھی کتنا فخر کرتی تھی اپنے بیٹوں پر، تمہارا کتنا دل دکھاتی تھی۔ ریحانہ تم سے کیا معافی مانگے گی، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے اماں، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ بیٹے میرے بھی ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا ہے، وہ مجھے اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ مجھے کتنا دکھ ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں، اس صدمے کو میں کیسے سہ رہی ہوں، صرف اس گھر کی وجہ سے، کہ اگر میں بکھر گئی تو اس گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو میں نے قابو میں رکھا ہوا ہے، پر آپ نہیں جانتی ہیں وہ میری اولاد ہی ہیں۔ کیا ہوا کہ میں نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے؟ تائے امی کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی ہے۔ میرے دل میں کتنا درد ہے آپ نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ کیا کوئی ماں اپنے بیٹوں کو بد دعا دے گی؟ میں بے اولاد تھی، اس کی سزا ان معصوموں کو کیوں ملی؟ میں نے تو ان کے لیے کبھی دل میں قدورت رکھی ہی نہیں ہے۔ بس اس معاشرے کا قصور ہے، وہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ پوری عمر عورت بے اولادی کا طعنہ سہتی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ معاشرہ عورت کو ہی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ بانجھ ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں اماں، کہ کبھی یہ زبان نہیں کھولتی اور کبھی آپ کے آگے یہ بات نہیں بتاتی، لیکن اپنے دل میں اب کوئی ملال مت رکھیے گا کہ یہ بے اولادی جو میری زندگی میں میرا نصیب بن کر میرے سر پر سوار رہی، مجھے سزا دیتی رہی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کیا کرتی اور کسی سے کیا کہتی کہ کمی میرے اپنے شوہر میں ہی ہے، آپ کے بیٹے میں ہی ہے، لیکن وہ میرے شوہر ہیں، ان کی عزت کی پاسداری کرنا میرا کام ہے۔ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، اور اس راز کو آپ اپنے سینے میں دفن رکھیے گا۔
اور اس نے پیار سے اماں کو اپنے گلے لگا لیا۔ اماں، اب آپ دل میں کوئی بھی ملال نہیں رکھیے گا، میں آپ کی بیٹی ہوں، اس گھر کو ہمیں مل کر سنبھالنا ہے۔ اس گھر میں بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور اس گھر کو ہم دونوں عورتوں نے ہی سنبھالنا ہے۔